پہلی جو حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، نمازیوں کے لیے فرشتوں کا خیر مقدم، یعنی فرشتوں کا استقبال کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہوتی ہے، تو ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کو خوب جانتا ہے، کس طرح چھوڑا ہے تم نے میرے بندوں کو؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی اس حدیث پاک میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو فجر میں آتے ہیں اور عصر تک رہتے ہیں، پھر وہ چڑھتے ہیں، نماز عصر یا فجر سے لے کر عصر کی نماز تک وہ رہتے ہیں، پھر وہ چڑھتے ہیں یعنی آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور پھر عصر میں دوسرے فرشتے آتے ہیں جو فجر تک رہتے ہیں۔ تو جو فرشتے آسمان کی طرف لوٹتے ہیں ان سے اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ تم جب واپس آئے تو میرے بندوں کو کس حال میں پائے؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے کس حال میں ہیں، لیکن وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، جب ہم گئے تو بھی وہ نماز میں تھے، اور جب ہم لوٹے تو بھی انہیں نماز میں پایا۔ یعنی جب فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں تو بھی بندہ نماز پڑھتا ہے، اور عصر کے وقت جب وہ لوٹتے ہیں تب بھی بندہ نماز پڑھتا ہے، اور عصر کے وقت جو دوسرے فرشتے آتے ہیں تب بھی بندہ نماز پڑھتا ہے، اور وہ جب فجر کے وقت لوٹتے ہیں تو بھی بندہ نماز میں ہوتا ہے۔ یعنی فرشتوں کے آنے اور جانے کا جو وقت ہے، جو فرشتے یہ دیکھنے آتے ہیں کہ کون سا بندہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، ان کے آنے اور جانے کا جو وقت ہے وہ عصر اور فجر کا وقت ہے، اور وہ آتے اور جاتے ان وقتوں میں ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں، اے پروردگار، جب ہم گئے تب بھی تیرا بندہ تیری عبادت کر رہا تھا، اور ہم جب واپس آئے تب بھی تیرا بندہ تیری عبادت کر رہا تھا۔ اس حدیث شریف سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کا وقت فجر اور عصر کا وقت ہے۔ اگر بندہ فجر اور عصر کی نماز ادا کرتا ہے تو معصوم فرشتے رب کے حضور اس بندے کا ذکر نمازی کی حیثیت سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سربسجود ہونے کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے۔ یعنی فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ فجر اور عصر، پھر عصر میں تبدیل ہوتی ہے، پھر عصر میں جو آتے ہیں وہ فجر میں جاتے ہیں، جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر میں جاتے ہیں۔ اور جب یہ فرشتے رب کے حضور جا کر اس کے بندے کا سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنے کا جب ذکر کرتے ہیں تو رب یہ سن کر خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہو جائے تو یقیناً اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اگر بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر وہ یقیناً اپنے رحمتوں اور تمام تر برکتوں سے نواز دے گا۔ فجر اور عصر کا وقت جو نہایت ہی اہم ہے، فجر کے وقت نیند کا غلبہ، اور عصر کے وقت انسان تجارت میں مصروف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز چھوڑنے کا خدشہ رہتا ہے، لیکن اگر بندہ نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے رب کی عبادت۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جو اور دوسری ساری چیزیں ہیں، کھانا پینا،
تجارت کرنا، دھندا کرنا، یہ تو ضروریات ہیں، یہ مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد ہے رب کی عبادت، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری نظر مقصد پر رہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ باقی ساری چیزیں تو ضروریات ہیں، کھانا پینا سونا، یہ ساری ہماری ضروریات ہیں، مقصد نہیں۔ مقصد ہے رب کی عبادت اور رب کو راضی کرنا۔ نماز سے گناہ چھڑتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کے کریم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسم سرما میں باہر نکلے، یعنی گرمی کے موسم میں باہر نکلے اور درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ ایک موسم آتا ہے کہ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، آپ اسی موسم میں باہر نکلے تو درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا، یعنی رسول اللہ نے درخت جھاڑ کے ایسے ٹہنی کو پکڑا اور ہلایا، اور وہ موسم تھا پتجھڑ کا، اس سے پتے جھڑنے لگے، تو جب ہلایا تو پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا حاضر ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے ابو ذر، حضرت ابو ذر نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کی رضا مندی کا ارادہ کرتا ہے، تو جس طرح اس درخت سے پتے گر رہے ہیں اسی طرح اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم پتجھڑ کے موسم میں باہر نکلے اور ایک جھاڑ کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو پتے جھڑنے لگے، تو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ اے ابو ذر دیکھ، تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں، جس طرح اس جھاڑ کے پتے جھڑ رہے ہیں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جاتا ہے، رضا مندی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس جھاڑ سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال بیان فرمائی کہ اگر کوئی حساس ہے اور اسے گناہوں کی خلش دل میں محسوس ہوتی ہے، اور یقیناً جو مومن کامل ہوگا اسے گناہوں کی چبھن دل میں ضرور محسوس ہوگی، تو اسے تسلی دی جا رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ گنہگار ہے تو وہ اس کے دل میں ایمان بھی ہے تو اسے ضرور گناہوں کی چبھن ہوگی کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میرا کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدق دل سے، سچے دل سے نماز پڑھے اس کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اگر 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی اس طرح گرا دے گا جس طرح درخت کی شاخوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازی کے لیے نماز کی دعا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اول وقت میں یعنی شروع وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آسمانوں تک جاتی ہے اور وہ نورانی شکل میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور نمازی کے لیے قیامت تک دعا کرتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے۔ یہ نمازی کے لیے دعا کرتی ہے، جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جب آدمی بے وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سیاہ شکل میں آسمان کی طرف چڑھتی ہے، جب وہ آسمان تک پہنچتی ہے تو اسے بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی بندہ اگر صحیح وقت میں نماز پڑھے تو اس کی نماز نورانی شکل میں عرش اعظم کی طرف جاتی ہے اور بندے کے لیے دعا کرتی ہے کہ جیسے تو نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کرے۔ اور جب بندہ بلا وقت نماز پڑھتا ہے، اب کوئی فجر کی نماز 10 بجے آ کر پڑھے، جب بندہ بلا وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سیاہ کالی شکل میں اٹھائی جاتی ہے اور ایک بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نمازوں کی پابندی
نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی اور پابندی کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وقت پر نماز ادا کرنے کی برکت کتنی ہے اور بے وقت نماز ادا کرنے کا وبال کیا ہے۔ آج بے وقت اور وقت پر تو دور کی بات ہے، اکثر عوام تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتی ہے اور قضا کرنے میں کچھ افسوس نہیں کرتے۔ غور کریں، جب بے وقت پڑھنے کا یہ وبال ہے تو نہ پڑھنے کا انجام کتنا سخت ترین ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور پابندی سے وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، نماز فرض کی گئی اور وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جس طرح نماز کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ نماز کا ذکر ہوا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر وَآتُوا الزَّكَاةَ اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ پہلے لفظ آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، دوسرا لفظ ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکات دو، پھر تیسرا لفظ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جب آیت کے شروع میں نماز کا حکم دے دیا گیا تھا کہ نماز قائم کرو، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ؟ تو مفسرین اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پتہ یہ چلا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع تب ہوگا جب ہم جماعت سے نماز ادا کریں گے، کیونکہ جماعت میں سب ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وقت کی پابندی کے ساتھ باجماعت نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن نبیہ الکریم ان اللہ و